الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ عثمان نامی شخص سے متعلق، جب نبی علیہ السلام نے اس سے کہا جب آپ ہجرت فرما رہے تھے کہ عثمان میرا دل چاہتا ہے بیت اللہ کے اندر عبادت کروں، لہذا چابیاں تمہارے پاس ہیں، اگر اس کا دروازہ کھول دو۔ اس نے منع کر دیا، جاؤ میں نہیں کھولتا۔ نبی علیہ السلام نے بارہا اسے کہا لیکن عثمان نہ مانا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا کہ جس پوزیشن پہ تم کھڑے ہوئے ہو ادھر میں کھڑا ہوا ہوں گا، جس پوزیشن پہ میں کھڑا ہوا ہوں ادھر تم کھڑے ہوئے ہو گے۔ عثمان کو غصہ آ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عثمان سے بیت اللہ کعبۃ اللہ کی چابیاں چلی جائیں۔ غصے میں آ گیا۔ نبی علیہ السلام بہرحال ہجرت فرما گئے اور کچھ عرصے بعد فتح مکہ ہوا۔ نبی علیہ السلام بڑے جھکاؤ کے ساتھ مکہ کے فتح والے دن مکہ شہر میں داخل ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ عثمان کو بلاؤ۔ بلایا گیا۔ آج عثمان منع نہیں کر سکتا تھا کیونکہ نبی علیہ السلام فاتح تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان چابیاں لے آؤ۔ عثمان جلدی سے چابیاں لایا اور حوالے کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا اور اندر عبادت کری، اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ آپ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ چنانچہ آپ ابھی عبادت کر رہے تھے، بڑے بڑے کبار صحابہ وہاں کھڑے ہوئے موجود تھے، سارا ماجرا دیکھ رہے تھے اور سب کا دل چاہ رہا تھا۔ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، جعفر، بڑے بڑے صحابہ، ہر ایک کا دل چاہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام دروازہ بند کرائیں اور چابیاں میرے حوالے کر دیں، یہ سعادت مجھے مل جائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام عبادت کر کے فارغ ہوئے، باہر نکلے، آپ نے اس کو لاک کروایا، بند کرایا اور آپ نے فرمایا کہ عثمان کو بلاؤ۔ کدھر؟ بلایا گیا اور عثمان کو کہا کہ دیکھا عثمان، میرے رب نے کیسے وعدہ سچا کر دکھایا۔ آج بالکل اس پوزیشن پہ تم کھڑے ہوئے اور جو تمہاری پوزیشن تھی اس پہ میں کھڑا ہوں۔ آج تمہارے پاس چابیاں نہیں ہیں، لیکن عثمان جو تم نے اس دن کیا تھا نا وہ میں نہیں کر سکتا، لہذا یہ چابیاں عثمان تم یہ لو، تمہارے حوالے، قیامت تک تمہاری نسل میں یہ چابی چلے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرما دیا۔ یہ اخلاق ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جن کے اخلاق کو جو انسان جس قدر زیادہ پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اور سیرت کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ، وہ حیرت اور عجیب اس کے ثمرات نکلتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان قریب ہو جاتا ہے، کافر ہو تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہمارا تو الٹا حساب ہے نا کہ بیوی کبھی معتقد نہیں ہوتی، سگا بھائی ہے کبھی معتقد نہیں ہوتا، سگی بیٹی ہے کبھی معتقد نہیں ہوتی، گھر کے اندر خادم ہے، آپ کا ڈرائیور ہے جو آپ سے قریب تر ہے، وہ آپ کے حالات کو زیادہ قریب سے جانتا ہے، جس وجہ سے وہ نفرت کر رہا ہوتا ہے۔ بظاہر تو بڑا دکھاوا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جس قدر ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمیں قریب سے کوئی پہچانے تو نفرت کرنے لگ جائے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ کھول دیں تو ہم تو ایک دوسرے کا چہرہ نہ دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ بچائے، اللہ نے پردے ڈالے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا، یہ حال تھا کہ آپ کو جو جس قدر زیادہ قریب سے پہچانتا تھا وہ اس قدر تیزی سے سب سے پہل کرتا تھا آپ سے محبت میں بڑھاوے۔ چنانچہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ اول سب سے پہلے ایمان لائی، پھر حضرت زید، پھر حضرت علی جو آپ کے چچا کے بیٹے، پھر جو ہے ابو بکر صدیق جو آپ کے سب سے قریبی دوست،
جو جس قدر قریب تھا وہ فوری جو ہے نا اسلام قبول کرتا چلا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نتیجہ تھا۔ چنانچہ جب آپ نے معاف کیا ہے نا کہ آج معاف کر دیا جائے گا، آپ نے اپنے دشمن کو بھی عزت دی ہے۔ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے، ابو سفیان، آپ نے اعلان کیا، حالانکہ ابو جہل کے بعد ابو سفیان نے سب سے زیادہ آپ کو تکالیف دی، اور جب آپ مکہ میں داخل ہوئے آپ نے اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جس نے پناہ لے لی اسے بھی پناہ دی، یہ عزت دی۔ تو کہتے ہیں ہندہ بھی ان چیزوں کو دیکھ کر کے تو سمجھ لیتے آج تو گردنیں کٹیں گی، اڑیں گی گردنیں، اور جب تلوار ایسے رکھی سر پہ تو اس کی چیخ نکل، تو آپ نے تلوار ہٹا لی، اور ہندہ پھر دیکھیں آپ نے معاف کر دیا، اعلان کر دیا اعلان، اور اسلام لے۔ اور ان اخلاق کو دیکھتے ہوئے جو دیہاتی آیا تھا، میں نے بتلایا تھا نا کہ اس نے اسلام قبول کیا، پھر وہ باہر صحن میں مسجد گئی، اس نے بول کر لیا، پیشاب کر لیا، نبی علیہ السلام نے پیار محبت سے بلا کے سمجھایا، واپس گیا، جب جانے لگا تو آپ نے اس کو ایک سواری بھی تحفہ کر دی، اور واپس جا کے وہ اپنے 300 سے زیادہ لوگ جا کے چیخا، وہاں پہ چلایا اس نے کہ بھائی میں تمہیں بتاتا ہوں کس انسان سے، کس ہستی سے میں آج مل کر آیا۔ لوگ کہنے لگے آج سے پہلے تو نے زندگی میں کبھی ایسے نہیں ہمیں چیخ چیخ کر جمع کیا، آج کیا ہو گیا؟ تو اس نے بتایا ایسے انسان سے میں مل کے آیا۔ تو کہتے ہیں 300 سے زیادہ لوگ آ گئے اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اخلاق کو دیکھا، ورنہ تو چاند سامنے 2 ٹکڑے ہو گیا، کوئی اسلام قبول نہیں کیا، کسی نے کوئی ایمان نہیں لایا۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے کتنے معجزے دکھا دیے کھلے، نبی علیہ السلام نے کتنے کھلے اپنی انگلیوں سے پانی نکلتا دکھا دیا، بولو اور کیا دیکھنا چاہتے؟ پتھر بولنے لگ گیا، جانور بات کر رہے، کوئی اسلام نہیں لا رہا، کوئی قبول نہیں کر رہا، حالانکہ دیکھ رہے یہ تو ظاہری اتنے بڑے بڑے معجزے تھے، لیکن جب آپ نے کہا نا کہ جاؤ معاف کیا، بس یہ کہنے پر تو ہزاروں لوگ اسلام میں قبول قبول۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ میرے معجزے دیکھ کر، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو مجھ سے بڑے اچھے ہیں، آج میں سمجھ رہا ہوں میرے معجزے دیکھ کے، میری پگڑی دیکھ کے، میری ٹوپی دیکھ کے، میری داڑھی دیکھ کے، میرا لباس دیکھ کے، اور جی میرے انداز دیکھ کر لوگ جو ہے نا اسلام قبول کریں گے اور مسجد آ جائیں گے اور اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور اسلام کے کم از کم قریب ہو جائیں گے، کم از کم فرض نمازیں اہتمام سے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ نہیں ہوگا۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ تم کر کیا رہے ہو، لوگ آپ کی باتیں نہیں سنیں گے، میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ آپ کو اثر تو کریں گی بالکل، لیکن آپ پہ جو زیادہ اثر کرنا چاہیے، ہمارا تو معاشرہ بگڑ گیا نا، ابھی ہم یہ باتوں کو ہی چلتے ہیں، ابھی ہم معاملات کو نہیں، ہم عبادات کو فوکس کرتے ہیں۔ یار بڑا تہجد بولا، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دھوکے میں نہیں آنا، یہ جو رات میں تہجد میں کھڑا ہوا رو رہا ہے اور اس کی داڑھی اور ٹوپی اور اس کے جبوں سے دھوکہ نہیں کھا جاتا، اگر یہ قسمیں جھوٹی اٹھاتا ہے، لوگوں کو دھوکے دیتا ہے، جہنمی ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ آج کا کہ ہم باتوں میں آتے ہیں، ہم عبادات چیک کرتے ہیں، کیسی نماز، کیسی عبادت، کیسے چلے، کیسے عمرے، کیسے حج، اور کیسی بڑی بڑی جو ہے نا ریاضتیں، بھلے عمل اس کا باہر بازار میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے سگے بھائی سے منہ موڑ کے اور تعلق ختم کیا ہوا ہے، اپنے رشتہ داروں کو اس نے تنگ کیا ہوا ہے، لوگوں کے جو ہے نا حق مارے ہوئے ہیں، کسی کی زمین ماری ہوئی، کسی کا پیسہ دبائے ہوئے، بد اخلاق ہے، گالی دیتا ہے، برا بھلا ہے، لیکن جی کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے یہاں عبادات، ہاں جی بڑے صوفی صاحب، بڑے متقی پرہیزگار صاحب، تو رسول نبیوں کے نئی معجزے دیکھے کافر ہو گئے، اس پہ اسلام ایمان کوئی نہیں لگا، لیکن جہاں آپ نے اخلاق دیکھے کافر نے بھی کہ ارے اتنا بڑا کام کر دیا، ہم نے کیا نہیں ستایا ان کو اتنے سالوں مکہ میں، ہم نے کیا کیا نہیں کر دیا، اور جب معاف کرا نا نبی علیہ السلام نے سب کچھ ہونے کے باوجود معاف کیا، تو پھر تو دھڑا دھڑ اسلام قبول کیا۔ بہرحال سیرت کو آپ جتنا قریب سے سمجھیں گے، اللہ آپ کو اسلام کے، دین کے، ایمان کے اور معمولات کے جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے نا صفائی عطا کرنا ہے۔ جنت میں جانے کا یہ ذریعہ ہے، آپ کے اخلاق کو لوگ دیکھ کر آئیں گے۔
آپ کے عمل کو دیکھیں گے، آپ کیسے معاملات کرتے ہیں، باتوں کو نہیں دیکھیں گے، لباس کو نہ دیکھیں۔ داڑھی کو اسی لیے ہم داڑھی کو برا کہہ دیتے ہیں، یار یہ دیکھو داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے۔ بھائی داڑھی کوئی یہ تھوڑی ہے کہ وہ رکھ لیے تو جی اب جھوٹ بولنا وہ بند ہو جائے گا، کوئی ایسا بٹن ہے اندر دبا دیا اس نے کہ جی اب چونکہ داڑھی آن ہو گئی تو جھوٹ آف ہو گیا، یہ تھوڑی ہے۔ اور یہ بھی ذہن سے نکال دیں کہ داڑھی رکھ کر جھوٹ بولنا جو ہے نا بڑا گناہ ہے، اور بغیر داڑھی کے جھوٹ بولنا چھوٹا گناہ ہے۔ الٹ ہے، داڑھی والا جھوٹ بولے گا چھوٹا گناہ ہے، بغیر داڑھی والا بولے گا بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہ ڈبل گناہ کر رہا ہے۔ ایک تو داڑھی کاٹی ہوئی، دوسرا جو ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ ایک چوری کری، پولیس نے پکڑا، اس نے بولا آئندہ چوری نہیں کروں گا، اور سامنے ہی دوسری چوری کر لی۔ وہ کہے گا ارے یہ کیسا، آپ کو چھوڑے گا اس کو؟ تو اللہ فرشتہ ایسے پکڑے کہ بھائی اس نے جھوٹ بولا، اب دیکھے کہ ارے حضرت کی تو داڑھی بھی نہیں ہے، پھر تو اور کس کے پکڑے گا نا۔ اگر پہلے یہاں سے پکڑا تھا تو اب تو گدی سے پکڑنا چاہیے، ٹائٹ کر کے۔ یہ تو ڈبل چور ہے، سنگل بھی نہیں۔ ہم لیکن چونکہ ظاہر کو ہم سب سمجھتے ہیں اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں، وہ تو اور ٹائٹ پکڑنا چاہیے بھائی، یہ تو ڈبل چوری، ڈبل دو نمبری۔ تو ہم سنگل والے کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جی زیادہ بڑا چور ہے، ڈبل والے کو کہتے ہیں یہ کوئی چور، یہ تو پہلے ہی یہ یہی کام کر رہے، چھوڑ دو اور کرنے دو اور آگے جائیں جی، آپ تو بہت پیچھے رہ گئے۔ جھوٹ آپ تو بولنے ہی نہیں آتے، ہم طریقہ سکھاتے ہیں۔ ایسے جھوٹ بولے ان کو دیکھے فلاں صاحب جو جتنا بڑا جھوٹا ہے وہ ماشاءاللہ اس قدر جو ہے نا بڑا سردار بنا ہوا مارکیٹ کا، ان سے سیکھیں آپ جھوٹ کیسے بولے۔ بہرحال سیرت کو جو جتنا سیکھے گا سمجھے گا، نبی علیہ السلام کے قریب ہوگا، اتنا وہ جو ہے نا اپنے دنیا میں کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے قریب ہوتا چلا جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔